نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کروڑ دفعہ شکر ہے اس ذات کا کہ اس نے مرنے سے پہلے پہلے مجھے اور آپ کو یہ مجلس نصیب فرمائی اور یہاں بیٹھنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان دین کی بات سننے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت پرندوں کو، ہواؤں کو، چرندوں کو، حتیٰ کہ بلوں میں بسنے والی چونٹیوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے دعا استغفار کرو۔ جب ہم خود ہی نیکی کے ارادے سے نکلے ہیں تو اللہ ان سے استغفار کیوں کروا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے پکی ٹھکی اسٹیمپ لگانی ہے کہ میری یہ مخلوق جو گناہوں سے پاک ہے ان کے لیے استغفار کر رہی ہے، جو گناہوں کا ایک پورا ڈھیر ہے، تو میں ان کی دعا ضرور سنوں گا اور ان کی استغفار قبول کروں گا اور ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ یہ ہمارے لیے گھر سے دین کے لیے نکلنے کی بشارت ہے میری بہنوں، ہے؟ اور اگر ہم اللہ کی پوری مان کر چلیں گے تو کتنا اجر دے گا اللہ ہمیں، جو بلوں میں بسنے والی چونٹیوں سے ہمارے لیے دعا کروا رہا ہے، جو آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کے سے ہمارے لیے دعا کروا رہا ہے، جو تمام مخلوق کو میرے اور آپ کے لیے اس ٹائم روک دیتا ہے جب ہم دین کی مجالس میں جانے لگتے ہیں۔ حتیٰ کہ پروٹوکول تو دیکھیے کیا کرتا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان مجالس تک پہنچانے کے لیے میری بہنوں سواریاں آسمانوں سے بھیجتا ہے۔ کین یو امیجن کہ کون سی سواریاں ہوں گی وہ سواریاں فرشتے ہیں، اللہ آسمانوں سے ان کو بھیجتا ہے۔ جاؤ میرے بندے نے دین کی مجلس میں دین کی بات سننے کا ارادہ کیا ہے، ان کو کیسے لے کر جاؤ؟ ان کو اپنے پروں پر اٹھا کر اس گھر تک لے کر جا۔ کوئی ہے ایسا وفاؤں والا اللہ؟ کوئی ہے رشتہ دنیا میں ایسا وفاؤں والا ہے؟ ہمارے دین کی طرف صرف اتنے سے جھکاؤ پہ وہ اتنے انعامات دے رہا ہے، تو سوچیں جب ہم پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے، اللہ کی مان کر چلنے والے بن جائیں گے، کتنا اجر دے گا اللہ مجھے اور آپ کو، ہے؟ کتنا اجر دے گا۔ بھیجنے کا مقصد کیا ہے دنیا میں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں میرے بندے میں نے تجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، انسانوں کو جنات کو پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ صرف میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ ایک سے دو فیکٹریاں بنانے نہیں، ایک سے دو گھر بنانے نہیں، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت ہے، مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مقصد دے کے اللہ بھیج رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اے میرے بندے، میں نیکیوں کے پہاڑ نہیں چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف تو اچھے عمل لے کر میرے پاس آ جا۔ میں غفور الرحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں تیرے چھوٹے سے عمل پہ بھی اللہ تو ہماری یہ قیمت لگا رہا ہے۔ مومن مسلمان رستے سے گزرتے ہوئے کوئی چیز اٹھا دے میری بہنوں، جو پیچھے والے نے آنا تھا اس کو تکلیف ہوتی، کوئی پتھر، کوئی ٹہنی، کوئی ایسی چیز جس سے پیچھے والے کا ٹھڈا لگ جاتا، وہ اٹھا دی تو اللہ اس پر جنت دے رہا ہے۔ قیمت ایمان سے لگ رہی ہے کہ ایمان ہے تو چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی قیمت لگ رہی ہے۔ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اس کے بدلے میں بھی جنت ہے، ہاں، کیونکہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے، ہماری نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو کہہ کر چلے گئے کہ اس دور میں، یہ جو دور آیا ہے، کوئی میری سنت پر عمل کرے گا تو اس کو 500 شہیدوں کا ثواب ملے گا میری بہنوں۔ ایک دوسرے سے مسکرا کر ملنا سنت رسول ہے، بلا دیں سارے پیچھے۔ بیٹھ کر پانی پینا سنت رسول ہے، دیکھ کر پانی پینا سنت رسول ہے،
3 सांसों में पानी पीना सुन्नत रसूल है। पीने से पहले बिस्मिल्लाह, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत रसूल है। पानी तो काफर भी पी रहा है, तो फर्क तो हो ना हमारे और उसके पीने में है। हम कोई लवारिस थोड़ी हैं जी, हमें वारिस मिला है, हमें हमारी निस्बत जुड़ी हुई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हमारी निस्बत जुड़ गई है। कैसे जुड़ी कि वो आज जो ये मजलिस लगी है, वो असहाबे सुफ़ा बैठा करते थे, हैं, उनके साथ आज हमारी निस्बत जुड़ी हुई है। तो सारे हम ये नियत करके बैठे कि इस दफ़ा अपनी ज़िंदगी को यहाँ से हमने तब्दील करके जाने। अल्लाह, जब तू ले आया है तो तब्दील भी कर सकता है हमें। ए अल्लाह, तू बदल सकता है, तू ले आया ना, तूने मुझे बाजारों से, मार्केटों से, पार्लरों से, घर के झमेलों से, रोटी हांडी कपड़ों से फारिग करके लाया। ए अल्लाह, सारे काम छुड़ा के तू अपनी बंदी को जब यहाँ ले आया, तू मुझे बदल भी सकता है। या अल्लाह, मुझे बदल दे। या अल्लाह, मेरी नस्लों को बदल दे। या अल्लाह, तूने कैसे कैसों को हिदायत दी, तू मुझे भी दे दे। दुआ करें अपने अल्लाह से, वो सुनता है, वो सुनता है। हमारा दुनिया में आने का मकसद था कि शानदार आखिरत बना कर जाए। आप आखिरत की मेहनत करें, दुनिया आपके कदमों में, दुनिया आपके कदमों में अल्लाह फेंक देगा। गोश वाला हमारे लिए सुबह सुबह दुकान खोलकर तैयार, कचरे वाला हमारे लिए कचरा लेने के लिए तैयार। अभी हम आंखें मलते हुए उठते हैं, कचरे वाले दरवाजे बजा के कचरे ले जाते हैं, गोश्त वाले गोश्त दे जाते हैं, सब्जी वाले सब्जी दे जाते हैं, दूध वाला दूध दे जाता है। तमाम मखलूक को अल्लाह ने हमारी खिदमत में लगाया हुआ है। तो अल्लाह कह रहा है, तू सिर्फ इल्ला लियअबुदून, तुझे तो सिर्फ मैंने अपनी इबादत के लिए बनाया है। दुनियावी ज़रूरियात को मकसद ना बनाए, मकसद हमारा जन्नत है, अल्लाह को पाना है इंशाअल्लाह। है अल्लाह सब कुछ, अल्लाह का सब कुछ अल्लाह से होता है। अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता मेरी बहनों, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। जो मर्जी ताकत लगा लें, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं, पूरी दुनिया मिलकर एक इंसान को जलील करना चाहे, पर अल्लाह उसे इज्जत देना चाहे तो बग़ैर असबाब के, सारी दुनिया की मेहनत के बावजूद अल्लाह उसे इज्जत दे देते हैं। और जब अल्लाह ही किसी को जलील करना चाहें तो सारी दुनिया, पैसा, दौलत, असबाब सब लग जाए उसको इज्जत देने, तो कोई उसको इज्जत नहीं दे सकता। क्योंकि दुनिया अल्लाह की, ज़िंदगी अल्लाह की, सेहत अल्लाह की, घर अल्लाह की, औलाद अल्लाह की, माल अल्लाह का, असबाब अल्लाह के। तो अल्लाह से ही जंग करके उसकी ज़मीन पे रहेंगे तो क्या बनेगा हमारा? है क्या बनेगा हमारा? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। वल अस्र, ज़माने की कसम, वक्त की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसानियत, तमाम लोग खसारे में। या अल्लाह, अब क्या करें? या अल्लाह, अब क्या करें? इतना बड़ा हुक्म आ गया है अल्लाह, अब क्या करें हम? अब कैसे अपने आप को बचाएं? सबर सबर, अल्लाह कह रहे हैं इल्लल्लज़ीना आमनू, सारे नहीं, इनको निकाल लो। किनको या अल्लाह? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए वो इस खसारे से बच गए। कौन सा खसारा? जहन्नुम की आग। ईमान वाले निकल गए। दूसरे नंबर पर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, ईमान वाले निकले, नेक अमल करने वाले निकले। इसीलिए मैं कहती हूँ, किसी नेकी को छोटा ना समझें, हकीर ना समझें। हर नेकी अल्लाह के पास एक वैल्यू रखती है, एक ताकत रखती है। वअमिलुस्सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, और जो हक की बात करते हैं, डिप्लोमेसी नहीं करते, इधर की सुनी तो इधर, उधर की सुनी तो उधर, उसके साथ है तो उसका, मेरे साथ है तो मेरा, ऐसे नहीं, हक की बात करते हैं। अल्लाह ने जो हक की बात दीन पहुंचाया उसे भी पहुंचाते हैं, और कहीं फैसला करना पड़ जाए उसे भी सही करते हैं।
اللہ کے دین کے آگے کسی کو کھڑا نہیں کرتے، جیسے ہم کر لیتے ہیں نا، یار کیا کروں، شادی پہ جانا تو پڑے گا، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ ناراض ہو جائے مجھے فکر نہیں ہے، دنیا ناراض نہ ہو۔ یہ کیسا تعلق ہے میرا اور اللہ کا کہ اللہ ناراض ہو جائے، میں بے پردہ ہو کے ناچ گانے کی مجلسوں میں چلی جاؤں، پر دنیا ناراض نہ ہو، دنیا ناراض نہ ہو، دنیا خوش رہ جائے۔ یہ دنیا آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی اللہ کے سوا، آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ نہیں ہے جی۔ آج سب سے بڑا غم ہمیں کیا ہے کہ دوسرا خوش کیوں ہے؟ یہ غم نہیں ہے کہ میں غمگین ہوں، غم یہ ہے کہ دوسرا خوش کیوں ہے، وہ کیوں ہنس مسکرا رہا ہے، ان دو کی آپس میں کیوں بن رہی ہے، یہ غم ہے ہمیں۔ اور صبر کر جائیں، اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی مشکلات پہ جو صبر کرنے کا، صبر کرنے والوں کو جب آخرت میں اجر نظر آئے گا تو وہ خواہش کریں گے، جنہوں نے صبر نہیں کیا وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے بدنوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہمارے جسم سے گوشت کو نوچ دیا جاتا اور ہم صبر کر جاتے۔ اتنا اجر آخرت میں دیکھ کر وہ حیران رہ جائیں گے کہ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر اللہ دے رہا ہے۔